سمندر جو کہ ہزاروں میل گہرا ہے اور جتنا گہرا ہے اتنا ہی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ سمندر میں کبھی کبھار تباہی کا عالم بھی ہوتا ہے جس کو سونامی کا نام دیا جاتا ہے۔ سمندر میں سونامی مختلف وجوہات کی بنا پر آتی ہیں۔ سونامی کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کس قسم کے نقصانات کا سبب بن سکتی ہیں؟ آخری بار سونامی کب آئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان پر اسرار سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ تو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وینڈر فیکٹس۔ تاریخ میں سب سے بڑا میگا سونامی ریکارڈ کیا گیا تھا 9 جولائی 1958 کو لوتھیا بے الاسکا میں، جس کی ہائٹ 1720 فٹ تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 1998 سے لے کر 2017 تک 2,50,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی موت کا سبب سمندر کی سونامی تھی، جس میں 2,20,000 لوگ صرف انڈین اوشن سونامی 2004 میں سمندر کی نظر ہو گئے تھے۔ سونامی عام طور پر سمندری لہروں کی سیریز ہوتی ہے۔ ان لہروں کی ویوز 150 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر کے درمیان میں ہوتی ہیں اور ان کی سپیڈ 400 سے 800 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتا ہے، جبکہ اتنی سپیڈ ایک کمرشل ایئر کرافٹ کی ہوتی ہے۔ عام طور پر سمندر کی ویو کا سائز 10 فٹ تک ہوتا ہے، لیکن ایکسٹریم سونامی کیسز میں یہ سائز 100 فٹ تک چلا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے سونامی کیوں آتی ہے اور ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ سونامی آنے کی سب سے بڑی وجہ زمینی زلزلہ ہے، یعنی کہ ارتھ کویک۔ گلوبل ہسٹوریکل سونامی ڈیٹا بیس کے مطابق 80% سونامی زمینی زلزلوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ 1960 میں ایک تھیوری پیش کی گئی جس کو جیکسن مورگن نے پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زمین کے اوپر والے حصے پر ٹیکٹونک پلیٹس لگے ہوئے ہیں۔ جب ٹیکٹونک ڈیٹس آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس فرکشن سے ایک ٹیکٹونک پلیٹ دوسری ٹیکٹونک پلیٹ کو فورس کرتا ہے اپنے نیچے، جس سے ایک بڑی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ یہ انرجی ارتھ کویک کی صورت میں، جو سمندر میں بڑے ویوز کی صورت میں سونامی بناتا ہے۔ ہر ارتھ ویو سے سونامی نہیں آتا۔ ارتھ کویک کو سونامی کوز کرنے کے لیے ان 4 کنڈیشن پر ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، ارتھ پہ زلزلہ کے سمندر کی سطح میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، زلزلہ کی شدت بہت زیادہ ہو۔ نمبر 3 پر ہے کہ سمندر کی نچلی سطح میں موجود زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو اور یہ زلزلہ سمندر کی سطح سے زیادہ 70 کلومیٹر نیچے گہرائی میں ہو۔ نمبر 4 پر ہے اس عرض پہ سی فلور کا موومنٹ کو ورٹیکل ہونا چاہیے۔ سونامی کی ایک اور بڑی وجہ لینڈ سلائڈز ہیں۔ جب سمندر کے قریب موجود پہاڑوں کے ٹکڑے یا گلیشیئرز کے ٹکڑے سمندر میں گرتے ہیں تو وہ پانی کو بہت زور سے پش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں سونامی بنتا ہے۔ سونامی کی تیسری بڑی وجہ وولکینک ایرپشن ہے۔ وولکینک ایرپشن میں کوئی آتش فشاں پہاڑ ایکٹیو حالت میں اس کے سٹاپ چینج ہونے سے یا کبھی کبھار وائلنٹ ہونے سے جو ٹکڑے سمندر میں گرتے ہیں، جس سے سمندر کی ایک بڑی مقدار میں پانی رس پلیس ہوتا ہے، جو بعد میں ویوز کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یہ ویوز پھر خوفناک سونامی میں بدل جاتے ہیں۔ 1883 میں انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں وولکینک ایرپشن کی وجہ سے سونامی آیا تھا۔ کی ویو کی اونچائی 135 فٹ تھی۔ بہت سارے شہر اور گاؤں پانی کی نظر ہو گئے۔ اس میں جاوا اور سمترا کئی آئی لینڈز تباہ ہو گئے اور اس میں 417 لوگ اپنی جان کی بالی سمندر کی نظر کر گئے۔ سونامی کا سب سے چھوٹا اور آخری ایکسٹریشنل کولیجن ہوتا ہے، جس کا مطلب آسمان سے بڑے پتھر، ایسٹرائڈز یا میٹیورز گرتے ہیں سمندر میں، تو اس سے بھی سونامی بنتا ہے۔ یہ وجہ بہت ہی خوفناک ہے، کیونکہ سائنسدان کا اس پر کہنا ہے کہ اگر ایک بڑا ایسٹرائڈ 5 سے 6 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سمندر میں گرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو سونامی آئے گا وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ 5 سے 6 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سونامی کی علامات پر۔ سونامی کی 5 اہم علامات ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے واٹر ریسیڈنگ۔ سونامی کے پہنچنے سے 5 سے 10 منٹ پہلے سارا پانی سطح سمندر سے پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، جسے واٹر ریسیڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم سائن سمجھا جاتا ہے سونامی کے آنے کا۔ نمبر 2 پر ہے انکریز سی لیول، یعنی یہ سونامی آنے سے پہلے سطح سمندر کا سی لیول بڑھ جاتا ہے۔ آج تک جتنے بھی سونامی آئے ان میں دیکھا گیا ہے کہ 40% سی لیول انکریز ہو جاتا ہے، جسے بہت سے لوگ نارمل بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد سونامی کی ایک بڑی لہر آتی ہے۔ نمبر 3، پانی کا بہاؤ، واٹر فلو۔ اس سے مراد جب آپ دیکھیں کہ سمندر کا پانی دائرے میں گھوم رہا ہے یا پانی میں ببلز بن رہے ہوں
तो समझ लें कि सुनामी आ रहा है। नंबर 5 पर है स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर, जानवरों का अजीब रवैया करना। अक्सर देखा गया है कि किसी भी उफ्त से पहले कुछ जानवरों को इसके आने का इल्हाम होता है। 2004 में आने वाला सबसे बड़े सुनामी में भी ये अलामत देखी गई। हाथी जोर जोर से चिल्लाते थे, कुत्ते घरों से बाहर नहीं जा रहे थे और भी मुख्तलिफ जानवरों की आदत में तब्दीली नजर आई। नंबर 5 स्ट्रेंज ओशन साउंड, यानी कि सुनामी के आने से पहले समंदर में अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सुनामी के बारे में। सुनामी इस कदर ताकतवर और खतरनाक था कि इसने 14 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। 26 दिसंबर 2004 सुबह के 7:58 पर इंडोनेशिया के एक आइलैंड समतना में एक बहुत बड़ा जल्जला आता है जिसकी मैग्नीट्यूड 9.1 थी। इस जल्जले से इंडियन समंदर में भी सुनामी आता है जिसकी वेव 100 फीट से भी ज्यादा थी। इस सुनामी से 14 मुल्कों में 2,27,000 से भी ज्यादा लोगों की जानों का ज़िया हुआ। अब तक की तारीख में एक डेड लिस्ट उफ्त मानी जाती है। इस सुनामी से इंडोनेशिया सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था। इसके अलावा इस सुनामी से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा क्योंकि इस सुनामी की वजह से बहुत तबाही हुई, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा जंगलात, जरी जमीन, पौधे और पीने का साफ पानी का बहुत ज्यादा ज़िया हुआ जिसको नॉर्मल करने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और टाइम लग गया। इकनॉमी की वजह से टूरिस्ट सिस्टम पर बहुत इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से इन ममालिक की GDP लो हो गई। अब बात करते हैं अगर खुदा न खासा ये कंडीशन आप पर आ जाए तो इन हालात में क्या करना चाहिए। अब पहले बिल्कुल काम डाउन, रिलैक्स हो जाएं। अगर आप घर में हैं तो घर से बाहर नहीं आए। अगर आप घर के बाहर हैं तो घर में जाने की कोशिश ना करें। अगर आप खुली जमीन या खुले मैदान में खड़े हैं तो बिजली के खंभों, पुरानी इमारतों से दूर रहें क्योंकि वो कभी भी गिर सकते हैं। लाइटर या माचिस वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि हो सकता है कि कोई गैस लाइन टूटी हो जिससे आग लगने का खदशा हो सकता है। जी तो दोस्तों ये थी सुनामी की एक छोटी सी समरी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प लगी हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बवक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।